جناب بسم اللہ الرحمن الرحیم. عید ہو وہ بھی قربانی کی عید ہو اور اس کے بعد کچھ باربیکیو نہ ہو, طعام کا اہتمام نہ ہو, ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اور کھانا کھلانا, مہمان نوازی کرنا, یہ سنت خلیل اللہ بھی ہے, سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. اور ARYQ TV جناب ان تمام عظیم یادگاروں کو سنبھالے بھی ہوئے ہے, اور وہ روایت ہے جو کہ ایک عرصہ دراز سے قائم ہے الحمدللہ اور برقرار ہے. تو یہاں ہمارے ساتھ ہمارے مہمان موجود ہیں اور ان کے لیے طعام کا بھی اہتمام ہے. تو ماموں کباب نے ہمیں اسپانسر کیا ہے, ہم آپ کے لیے ہم آپ کے شکر گزار ہیں اور تھینکفل ہیں. ماموں کباب ہاؤس کی جانب سے جناب آپ سب کے لیے طعام ہے اور ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ لوگوں نے ہمارے لیے یہ کھانے کا جو ہے وہ تحفہ بھیجا ہے. جی تو آپ بسم اللہ کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب عید قربا کی خوشیاں ہیں, طعام کا اہتمام ہے. ARYQ TV کی جانب سے, جناب ماموں کباب ہاؤس کی جانب سے ہم سب کے لیے ماشاءاللہ طعام کا اہتمام ہے, دعوت ہے, اور ہم ماشاءاللہ یہاں اس سے لطف اندوز ہو رہے ہیں. اور میرے ذہن میں جو ہے وہ ایک آئیڈیا ہے, اور آپا میں آپ سے کچھ پوچھنے لگی ہوں. جی جی, اپنے پسندیدہ مسالوں کے نام بتائیں. آپا کچھ کوکنگ کرنے کھڑی ہوئی, کون سے مسالے چاہیے آپا کو؟ امپورٹنٹ, ہاں بنیادی اور کلیدی مسالے جن کے بغیر آپ کھانا نہیں بنا سکتے. مرچی چاہیے, سرخ مرچی, کٹی ہوئی مرچی, زیرہ, ہلدی, دھنیا, گرم مسالہ آخر میں ڈالنے کے لیے تھوڑا سا, کام چل جائے گا, کام ہو جائے گا. صحیح ہے. شگفتہ؟ ہلدی, لال مرچ, ہاں مین مسالہ. گرم مسالہ نہ ہو خیر ہے. خیر ہے. ہاں, کلونجی, کڑی پتہ, ہر چیز میں کلونجی ڈالتی ہو؟ چلو سنت, لیکن چٹکی, چٹکی. اور اجوائن جہاں ضرورت ہے, اجوائن, سونف. اگر میمن پلاؤ بنانا ہے تو اس میں سونف لازمی ہوتی ہے, زیرہ اور دھنیا کٹا ہوا, اس کے بغیر وہ خوشبو نہیں آتی. اور گرم مسالہ اگر پسا ہوا نہیں ہے تو مسئلہ نہیں ہے, لیکن ثابت گرم مسالہ. سبزیاں کون سی ایسی ہیں جن کے بغیر کھانا نہیں پک سکتا؟ آلو, پیاز, آلو, ٹماٹر. آلو, وہ ہر کھانے میں آلو ڈلتا ہے. ٹماٹر تم بتاؤ آلو تو ہے بھائی فضا؟ بھنڈی آلو کھایا ہے کبھی؟ ٹماٹر اور ہری مرچ, ہاں, لہسن ادرک. لہسن ادرک, وہ تو لازمی. اچھا. توبہ نے اس دن مجھے ناظرین اتنے مزے کے چھولے پکا کے کھلائے تھے, اسی کی ریسیپی بتاؤ. چلو. ہاں, اس دن ہمارے لیے چھولے لے کے آئی تھی نا. ہاں بتائیے. اس کو بوائل کرنے سے پہلے کالے چھولے تھے ناظرین, میں آپ کو بتا دوں پہلے. اس میں کٹی مرچ, ٹماٹر, پیاز اور نمک. بوائل کرنے سے پہلے؟ جی, بوائل کرنے سے پہلے نا یہ سب ڈال کے, نمک, کٹی مرچ, پیاز, ٹماٹر اور کٹا ہوا دھنیا اور تھوڑا سا زیرہ, یہ ڈال کے چڑھا دینا ہے. اور پھر جب بالکل گل جائے نا تو اس میں آئل ڈال کے نا اس کو کچھ دیر بھون لینا ہے. جب تیرا اوپر آ جائے نا پھر بس اس میں مسالہ ڈال کے کھا لینا. اچھا, تم بھون کے پکاتی ہو اس کو یا نہیں؟ مطلب بوائل کرنے سے پہلے ہی سارے املی بھی ڈالی تھی نا اس میں؟ املی چوائس پر ہے, ڈالی تھی, بڑے مزے کے لگتے ہیں. املی کا فلیور املی کے بغیر بہت مزے کے لگتے ہیں وہ, املی کے ساتھ. اور ایسے کالے چھولے زیادہ مزے کے لگتے ہیں بنسبت وائٹ کے. اچھا, ہم لوگ پہلے سے ابال کے نا, پھر میرا جو اسٹائل ہے وہ بھون کے بناتی ہوں, کڑی پتہ وغیرہ ڈال کے, لیکن اس کا چینج تھا. ہاں, میں نے اس سے پوچھا پھر اسی لیے کہ بھائی امتیاز آپا بھی چھولے بہت مزے کے بناتی ہیں. صحیح بن گئے تھے, مزیدار تھے بھائی. ہم گئے تھے آپا کے گھر حج کی, تو آپا حج سے واپس آئے. آپا نے تو پچھلی عید اتنی پیاری منائی ہے کہ ہم تو اس کا کچھ کر ہی نہیں سکتے نا آپا. الفاظ ہی نہیں ہے کہاں سے لائیں کہ حرم میں جناب منا میں موجود ہیں آپا. آپا اپنے حرم میں عید کے دن سب سے پہلے کیا کھایا تھا میٹھے میں؟ آپ کو صحیح بات بتاؤں تو 10 ذی الحج جب وہاں آئی تھی تو اس دن ہم نے سارا دن اور رات تک کھانا نہیں کھا پائے. صرف ہم نے چائے ایک دگا پی, مطلب نہ ہمیں وقت مل رہا تھا, اور جب ہم پہنچے ہوٹل پہ تو کھانا ختم ہو چکا تھا. اچھا, اور ہم رات سے منا میں داخل ہوئے. رمی کے لیے کب وقت ملا؟ 10 کو ملا عرفہ؟
10 ज़िलहज को जी आपा मुजदलफा से सब ने रमी के लिए पहुंचना होता है जी और उस दिन सिर्फ बड़े शैतान को कंजूस सही बात। मारेगा। आपको मौका किस वक्त मिला, मैं ये पूछ रही हूँ उस दिन? हम लोग सुबह चले वहाँ से जी। फजर के बाद और वो जगह थोड़ी सी है लेकिन उसमें हमें टाइम लगा? 2-3 घंटे लग गए। घंटे लग गए। हाँ जी। हम फजर के बाद से क्राउड में फंसे हुए, फिर तकरीबन आप यूं समझें कि हमने 10 बजे वो रमी से हम फारिग हो गए। अच्छा। रमी से फारिग हुए तो उसको फोन किया जिसने कुर्बानी करनी थी। अच्छा। हमने रमी कर ली है, अब आप हमारी तरफ से कुर्बानी कर जी दें। जी जी तो हमने क्या किया कि उसके बाद आपने हलक कसर वो करा के तो आपने आराम से बाहर आ जाना, आम ड्रेस पहनना, नहा धो के। तो हम आगे अजीजिया अपने होटल में। अच्छा होटल में आके हमने जब उसके मैसेज आ गया तो मर्दों ने वो हलक करा लिया और हमने बाल काटे और उसके बाद नहा धो के फ्रेश हो गए। फिर तवाफ किया बाद में? हाँ जी, उसके बाद हम तवाफ के लिए हरम चले हरम गए तो टाइम ही नहीं मिला आपको? टाइम ही नहीं था अच्छा उस आपा, दिन और आप बिल्कुल। देखें कि क्या वो एक वारफ्तगी है, वो कैफ है, दीवानावार अपने रब को मनाने जो है वो रूहानियत का एक मंजर है आपा। बहुत हज के अरकान है और रूहानी मुसरत का सामान है। ऐसे ही है, ऐसे है ही आपा। है निदा। मैं कहती हूँ भूख कि लगी नहीं रही, हम खाने का पूछ रहे हैं, हमें भूख लगी नहीं रही भाई। लगी नहीं रही, एहसास ही नहीं ईद है। का दिन है सादिया, इमेजिन करो, और वो बता रही है कि हमें खाने का वक्त ही नहीं मिला और जरूरत भी नहीं महसूस की होगी आपने। नहीं, बिल्कुल भी वो नहीं। चाय की जरूरत और अलग हमें हुई ये किसी था वक्त। कि तवाफ हो जाए और तवाफ करते और सही करते करते रात हो गई थी और अब वो हमें ये excitement पता होती है था ना, उसमें भी कि हमें कहते हैं। रात में मिना में दाखिल होना है और अगर हम मिना में दाखिल ना हुए तो दम पड़ जाएगा जी, फिर- और वहाँ कोई ट्रांसपोर्ट नहीं मिल रही। ये बड़ा हमारी गवर्नमेंट का है कि अच्छा। पाकिस्तानियों के लिए कोई बसों का इंतजाम नहीं। अच्छा तो वहाँ से बड़ी मुश्किल से हमें एक गाड़ी मिली जिसने बहुत दूर उतार दिया ओहो। जमरात से, मतलब वहीं पे मिना से ना। जी। तो जब वो बोर्ड आया मिना का कि मिना में आप दाखिल हो रहे हैं जी। तो एक शुक्र किया कि भाई हम दाखिल हो गए उसमें। अच्छा। लेकिन उसके कैंपों के उन्होंने गेट्स बंद किए होते हैं तो हम तकरीबन रात के 1:30 बजे दाखिल हो रहे हैं मिना में। मिना का पूरा शहर है खैमों का, वो कोई छोटी सी जगह नहीं है। बिल्कुल। अब हम अपने कैंप में कब पहुंचे हैं? जी। सुबह तकरीबन 4:45 बजे। रात 1:30 बजे के हम पैदल चल 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 के जिस तरफ पहुंचे गेट बंद है, गेट बंद है, आप उस तरफ से आए, आप उस तरफ से आए। तो बहुत सारी रात चलते हुए गुजरी। आपा हमें याद है कि बीच में कुछ अरसे कबल जो आपकी टांगों में तकलीफ थी और आप परेशान थी उस घुटनों की तकलीफ से, वो तकलीफ उस वक्त आपको याद नहीं आ रही थी या कोई ख़ास जज्बा और एक ख़ास रूहानी पावर थी जो आप इतना चली माशाल्लाह? अल्हम्दुलिल्लाह इससे पहले तो मैं सारे चल के खुद किए हैं, लेकिन इस बार जब हज का मौका था जी, तो जी। मैंने सारे अरकान मुझे व्हील चेयर पे करने पड़े हैं। अच्छा अच्छा जी। तो शुरू में तो मैंने बहुत कोशिश की कि मैं अपने कदमों पे रहूं, लेकिन बुखार हो गया, बिस्तर से लग गई, जिससे मुझे हुआ कि नहीं मैं इस तरह तो रह जाऊंगी। अच्छा। तो फिर बजी ने फिर आपके हाँ साहबजादे जी, ने? बेटा साथ था तो उसने सारे उम्रे और उसने सारे अरकान हज के भी और सारा वक्त वो बहुत अच्छी आपा उसने औलाद भी खिदमत कितनी की। बड़ी नेमत है बेशक। अगर तरबियत हो। बिल्कुल। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जी। बहुत ज्यादा उसने माशाल्लाह। माशाल्लाह। इतनी प्यारी ईद का जिक्र हो गया, मैं एक कलाम शामिल करना चाहती हूँ। जी। सादिया जब आप छोटी थी बचपन में, याद है जब मुकाबलों में जाती थी तो सबसे पहले कौन सा कलाम पढ़ा था जिस पे अवार्ड भी मिला या नहीं भी मिला, जो कलाम याद आ रहा है? मैं थी कोई 11 साल की थी, अच्छा। जो मुझे याद है। तो आमिर लियाकत भाई का पहला प्रोग्राम था वो, जिसमें मैंने कंपटीशन किया था। उन्होंने उसमें उनके साथ को होस्ट थी नाहिद अबरार और आमिर लियाकत भाई का पहला प्रोग्राम था, वो थे होस्ट। उसमें पढ़ा था मैंने कलाम, और फिर ARYQ TV का जो था मुकाबला उसमें भी वही पढ़ा था, वो सुनाती हूँ। तेरी रहमतों का दरिया सरेआम चल रहा है, सरेआम चल रहा है, मुझे भीख मिल रही है और मेरा काम चल रहा
तेरी रहमतों का दरिया। मेरे दिल की धड़कनों में है शरीक नाम तेरा, तेरे नाम की बदौलत मेरा नाम चल रहा है, तेरे नाम की बदौलत हम सबका नाम चल रहा है, तेरी रहमतों का दरिया। अपने लबों को दुरूद पाक से तर रखिए, हम अभी लौटते हैं। बलगल उला बिकमालिही, बलगल उला बिकमालिही, कशफ दुजा बिजमालिही, हसन जमीउ ख़िसालिही, हसन जमीउ ख़िसालिही, सल्लु अलैहि वालिही, सल्लु अलैहि वालिही, सल्लु अलैहि वालिही। जिस चाह दर पे बुला लिया, जिस चाह अपना बना लिया, जिस चाह दर पे बुला लिया, जिस चाह अपना बना लिया। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। सल्लु अलैहि वालिही, सल्लु अलैहि वालिही, सल्लु अलैहि वालिही। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। भाई सब माशाल्लाह बच्चियों ने इतना अच्छा कलाम पढ़ा। इम्तियाज आपा एक कलाम हमें सुना देंगे? निदा मैं ये मेरी फरमाइश पे। देखिए मुझे ये बड़ा खूबसूरत लग रहा था, अभी जब ये पढ़े तो मेरे ज़हन में आ रहा था कि क्यू टीवी ने सही अपना मेयार रखा है। माशाअल्लाह। ईद शो में भी जिक्र अल्लाह का। आपा एक दफा आप बता रही थी कि आपा जो है वो निजी प्रोग्राम्स में जाती हैं तो वहाँ यंग बच्चियाँ आ रही होती हैं और वो नाती भी पढ़ती हैं, कलाम भी पढ़ती हैं। तो एक दफ़ा कोई बच्ची कदरे बेहतर थी तो वो आपा के सामने आके कहने लगी कि आप सुने ज़रा ये बच्ची कितना अच्छा पढ़ी है। तो आपा कह रही मैंने दिल में कहा तुमने क्यू टीवी की बच्चियों को नहीं सुना वो कितना अच्छा पढ़ती है आपा। ऐसा ही है, बेशक ऐसा ही है कि माशाल्लाह एक सब ऐसा नहीं है। क्यू टीवी के सितारे हैं, चमकते सितारे हैं और ये सादत की बात है अल्हम्दुलिल्लाह। और जो हमें बहुत प्यारे हैं, बिल्कुल हमारे राज दुलारे हैं। क्या बात। हाँ भाई आपा, हमारी फैमिली है। हमारी आज फैमिली है। निदा फॉर्म में है बहुत ज्यादा। आपा जी सुभान अल्लाह। ये बड़ी सादत की बात होती है। आपके शो से ये मुझे सादत मिलती है, तो थैंक यू सो मच। सादिया आप माइक जरूर अपने हाथ में बिल्कुल आपा, मैंने संभाल लिया है। तू शम मेरी सालत है, आलम तेरा परवाना, तू माहे नबूवत है, ए जलवाए जाना ना। गाते हैं तेरे दर का, बीते हैं तेरे दर का, खाते हैं तेरे दर का, पी
رسالت ہے عالم تیرا سبحان اللہ کیا سبحان بات ہے آپا، کیا بات ہے. تھینک یو پیغام سبحان اللہ، کیا بات ہے ماشاء اللہ. کیا پیغام دیں گی، کیا کہنا چاہتی ہیں آخر میں شگفتہ؟ یہی پیغام کہ قربانی سے ہی سال شروع ہوتا ہے اور قربانی ہی پر ختم ہوتا ہے. ایک وہ قربانی تھی کہ رسول خدا کے نواسوں نے قربان ہو کر یہ بتا دیا کہ امت کے لیے کیا کیا کر دیا، اور ایک یہ قربانی کہ جہاں امت کو دکھایا گیا کہ اپنے لخت جگر کو بھی اللہ کی راہ میں قربان کیا جاتا ہے. وہی بات آج ہمارے پاس نہ وہ لخت جگر ہیں نہ وہ قربانیاں ہیں، لیکن نفس کی قربانی دے کر ہم اللہ کی رضا یقیناً حاصل کر سکتے ہیں. بے شک سبحان اللہ. ماہنور؟ میرا ایک میسج یہی ہے کہ جو اس طرح کا ماحول ہے کہ گائیں بکریاں، یقیناً ہم سب کو بھی شوق ہے اور ہم سب بھی اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، مگر ان کا بھی خیال کریں کہ انہیں بھی وہی محسوس ہوتا ہے، شاید وہ بول نہیں سکتے تو اس وجہ سے ہمیں ان کی آواز سنائی نہیں دیتی، مگر انہیں بھی تکلیف ہوتی ہے. جس طرح سے بچے ہم اگر جیسے دیکھیں تو لڑکے جو بھگا رہے ہوتے ہیں، تنگ کر رہے ہوتے ہیں مختلف طریقے سے جانوروں کو، نہ صرف قربانی کے بلکہ عام روٹین میں بھی ہم جو ہے وہ جس بھی جانور کو اگر ہم کسی اذیت میں مبتلا کرتے ہیں تو وہ ہمارے لیے بھی اذیت کا ہی ہوتے، ہمارے لیے بھی اذیت کا نشان ہے کہ ہمیں جو ہے وہ کسی تکلیف کا اندازہ نہیں ہو پا رہا، مگر تکلیف اس کو بھی ہوتی ہے. تو میرا بس یہی میسج ہمیں ان کی اذیت کو محسوس کرنا کہ چاہیے. بے زبان کی اور جن کی زبانیں ہیں ان کی بھی تکلیفوں کو محسوس کریں، اپنے اوپر گزاریں، تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ شاید انہیں بھی آپ کی طرح تکلیف ہوتی ہے. احساس کریں. احساس سب سے زیادہ قیمتی وہ شخص ہے نا کہ جس میں احساس زیادہ ہے نا بھائی. کیا پیغام دیں گی، کیا کہنا چاہتی ہیں، جو آپ کا دل کرے. عید کا دن ہے بھائی، اور بچوں کی تو خوشی ہوتی ہے نا. اب تم کہو گی میں بچی نہیں ہوں، ہمارے سامنے بھی تو بچی ہے بھائی، خوشی. کیا پیغام دو گی؟ میں بس یہ کہنا چاہوں گی کہ خوشیاں بکھیریں، خوشیاں بانٹیں اور دوسروں کو خوش رکھ کر خود خوش ہونا سیکھیں. اور خود خوش ہونا، خود خوش خود خوش ہونا میرے سیکھیں، کانوں نے کیا سن لیا. خود خوش ہونا سیکھیں. اور بس یہ ہے کہ جب ہم تقسیم کرتے ہیں گوشت وغیرہ تو اس کا بھی دھیان رکھیں کہ ہمارے ارد گرد جو مستحق ہیں ان چیزوں کا تو انہیں زیادہ دیں، تحائف ان تک پہنچائیں. تو اس طریقے سے اگر آپ خوشیاں بانٹیں گے تو آپ کو قدرتی طور پر بھی اندر سے خوشی ہوگی کہ نہیں ہم نے صحیح لوگوں کو دیا ہے اور اچھا محسوس ہوگا. تو اور آپ سب کی، ہم سب کی جانب سے اور میری جانب سے بھی آپ سب کو عید مبارک. بہت شکریہ جی. توبہ کیا پیغام دیں گے؟ میرا میسج یہ ہے کہ عید خوشیوں کا موقع ہے، اپنے ارد گرد کے ماحول میں بھی خوشیاں بانٹیں، کیونکہ خوشیاں بانٹنے سے ہی خوشیاں بڑھتی ہیں. اور اللہ کی رضا کے خاطر اگر کسی نے آپ کا دل دکھا دیا ہے تو اس کو معاف کر دیں، کیونکہ اللہ کی نظر میں یقیناً آپ کا ہی مقام بلند ہوگا. یہ ایسا تو نہیں ہے کہ آپ نے اگر کسی کو معاف کر دیا تو آپ کی عزت کم ہو جائے، ایسا تو بالکل نہیں ہے نا. اللہ کی رضا کی خاطر دوسروں کو معاف کرنا سیکھیں تو اللہ پاک بھی آپ کو معاف کر دیں. افضا نوید ماشاء اللہ بردبار ہیں، سمجھدار ہیں، پیار کرتی ہیں، خیال رکھنے والی ہیں اور بہت اچھی انسان ہے. کیا پیغام دیں گی؟ لینا میں یہ کہنا چاہوں گی ابھی امت مسلمہ پہ جو کڑا وقت گزر رہا ہے تو ہم سب یہاں خوش ہیں بے شک، لیکن ہمارے دل بہت افسردہ ہیں. جی. تو میرا پیغام ان کے لیے ہے جو ہمارے دین کی خاطر قربان ہو رہے ہیں، قربانی دے رہے ہیں. تو اپنی عید کی خوشیوں میں ان لوگوں کو ضرور یاد کیجئے جو ابھی مسائل کا شکار ہیں اور شہداء ہیں، شہید ہو رہے ہیں، کڑا وقت ہے ان پر. تو اپنی دعاؤں میں ان کو یاد کیجئے اور کچھ بھی پاسبل ہو جیسے بھی اگر ہم اپنا کوئی پارٹ ادا کر سکیں ان وہ کے لیے کرنا چاہیے. تو وہ ضرور کرنا چاہیے اور اپنی خاص دعاؤں میں ان کو ضرور یاد کیجیے. سعدیہ عزیر کاظمی کیا پیغام دیں گی آپ؟ بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، تو بس ہمیشہ اس رب تعالیٰ کی ذات پہ بھروسہ رکھیے اور خوش رہیے اور دوسروں کو بھی خوش رکھیے. کیا بات ہے. ان مع العسر یسرا فإن مع العسر یسرا ہے آپا. بے شک بے شک. پیغام آپ کا رہ گیا تھا. ندا، غم، دکھ، غصہ، پریشانی، ان سب چیزوں کو اپنے اندر سے نکالیے. اللہ پر ایمان والے بھروسہ رکھتے ہیں، اس پر توکل کرتے ہیں اس پر. اور بے شک غزہ کے جو مسلمان ہیں ان کو یاد رکھیے،
دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ رب العزت ان کے لیے آسانیاں عطا فرمائے. آزاد فلسطین کو ہم دیکھیں, آزاد کشمیر کو ہم دیکھیں جو مقبوضہ ہے. آمین آمین. اللہ رب العزت مسلمانوں کو متحد ہونے جو کا بھی مسلمان قید ہیں ان سب کو رہائی نصیب ہو. آخر میں ہم سب جو ہے وہ عید مبارک بھی کہیں گے آپ سب کو, اور بہت پیارے پیارے پیغامات. ہم قریب آ جائیے سب یہاں میرے ساتھ سیٹ پہ, تو ہم سب مل کے آپ کو عید مبارک بھی کہنا چاہتے ہیں. اور یہ پیارے پیارے چہرے ہیں, پر جناب بات یہ ہے کہ پیارے چہرے نہیں ہوتے, پیارے تو وہ دل ہوتے ہیں کہ جو دل اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں. پیارے اور سنہرے تو وہ دل ہوتے ہیں کہ جن دلوں میں لوگوں کا احساس ہوتا ہے. خوبصورت تو وہ قلوب ہوتے ہیں کہ جو مخلوق خدا کی داد رسی کرتے ہیں. اور پیارے تو وہ دل ہوتے ہیں کہ جو لوگوں کے بڑھ بڑھ کے کام آتے ہیں بنا کسی غرض کے, بنا کسی مطلب کے, بنا کسی لالچ کے, اور جو ہر وقت اپنے پیاروں کی, مسلمانوں کی یا کسی کی بھی جس کو بھی ان کی ضرورت ہوتی ہے وہ اس کی مدد کے لیے موجود ہوتے ہیں. اور صرف اس کے سامنے ہی نہیں اچھے ہوتے, جب وہ موجود نہیں ہوتا وہ تب بھی اس کے لیے یعنی مومن ضرر رسا نہیں ہو سکتا. وہ ہمیشہ نفع پہنچاتا ہے, نفع بخش ہوتا ہے اور نفع رسا ہوتا ہے. تو جناب اس میسج کے ساتھ, اور بڑے خالی میسج نہیں آپ کہیں زبانی کلامی ہمیں فارغ کر رہی ہیں, سوینئر بھی ہیں, تحائف ہیں, گفٹس ہیں کہ جو ARY QTV کی جانب سے ہیں, ARY فیملی کی جانب سے ہیں ہماری. اور وہ میری QTV کی پوری ٹیم جو میرے ساتھ موجود ہے, ہماری بہت پیاری آپا, ہماری بہت پیاری سعدیہ, افزا, ہماری شگفتہ, ہماری ماہنور اسپیشلی حیدرآباد سے تشریف لاتی ہیں, اور ہماری بہت ہی پیاری سی شہزادی جو کراؤن لگا کے آئی ہوئی ہے یعنی جناب فضا مخدوم. فضا جو ہے آپ اس کو یعنی جو ٹائٹل پہ ہمارے کلام ہے ان میں بھی تینوں خواتین کا ٹائٹل بھی ہماری فضا نے پڑھا ہے اور بہت اچھا پڑھا ہے. تو ماشاء اللہ کیا خوب ہے یہ سلسلہ دین اور خواتین, یہ انہی کی آواز ہے. اور ماشاء اللہ جناب ہمارے ساتھ طوبہ موجود ہیں اور افزا نوید, تو ان سب کے لیے تحائف ہیں جو ان کے ساتھ جائیں گے. آخر میں کلام پیش کر رہے ہیں, ہم نے تحت اللفظ میں پڑھا تھا, اب سعدیہ اس کو کاوش کاظمی صاحب کا ہے اور ترنم میں سنائیں گے. جی سعدیہ. تو ہم سب کی جانب سے عید مبارک. پھر عید قربان آئی ہے, قربانی کیجئے, رب کی رضا کو مان کر آسانی کیجئے. پھر عید قربان آئی ہے, ہو اونٹ بکرا گایا, دمبا ہو بیل ہو, دمبا ہو بیل ہو, قربانی کیجئے اس کی نہ دل میں میل ہو. غربا کے خوان میں بھی فراوانی کیجئے, اب عید قربان ہے, قربانی کیجئے, اب عید قربان ہے. قربانی کے عمل میں دکھاوا نہ کیجئے, دکھاوا نہ کیجئے, سنت حذف ہوئی تو مداوا نہ کیجئے. یوم نحر خلوص سے قربانی کیجئے, اب عید قربان ہے, قربانی کیجئے, اب عید قربان ہے. اسوائے ابراہیم ہے, کھانا کھلائیے, کھانا کھلائیے, یوں برکتوں کو اپنے گھروں میں بڑھائیے. مخلوق خدا کی صدا مہمانی کیجئے, اب عید قربان ہے, قربانی کیجئے, اب عید قربان ہے. قربانی کے عمل سے
सबक ये भी लीजिए, सबक ये भी लीजिए, राह खुदा में जान भी कुर्बान कीजिए, इस रास्ते में काविश ईमान कीजिए। अब ईद कुर्बानी है, कुर्बान कीजिए, अब ईद कुर्बानी